بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 27 سے۔ یہاں سے ایک نئی سٹوری شروع ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ، حابیل اور قابیل کا۔ تو یہاں پر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو قصہ سنائیے۔ کس کا؟ یہاں پر کہ آپ انہیں تلاوت، وَاتْلُو تلاوت سے، تلاوت کا مطلب سنانا، پڑھنا، تو آپ ان کو پڑھیے، ان پر نبأ خبر۔ نبأ کس کو کہتے ہیں؟ اہم خبر کو، کوئی اہم بات، کوئی اہم قصہ، کوئی اہم نیوز جو ہوتی ہے اس کو، تو ان کو خبر سنائیے۔ ابنئی آدمہ، آدم کے دو بیٹوں کو۔ اب یہاں پر ابنئی مطلب دو بیٹے، آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ان کو سنائیے، بالحقی، حق کے ساتھ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ قصہ گوئی بھی ایک آرٹ ہے، کہ دیکھیے کہ اب دیکھیے کہ آج کے زمانے میں جو سیریلز بنتے ہیں، جو موویز بنتے ہیں، اس میں کتنا زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کر دیا جاتا ہے، محو کر دیا جاتا ہے کہ لوگ اب آگے کے سیریل دیکھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ نہ اکثر بیکار کی مصروفیات میں، مطلب لغویات اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ ایسی لغویات میں مصروف کر دیتے ہیں انسان کو کہ اس میں نہ اس کا کوئی سر ہے نہ اس کا کوئی پیر ہے۔ بس اب وہ سٹوری بنانے والا سٹوریاں بناتا جا رہا ہے، اب اس کو یہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے، تو یہ کوئی حق نہیں ہے اس میں۔ لیکن یہ کیسی سٹوری ہے جو سنائی جا رہی ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں لیسنس ہے، بہت سارے لیسنس ہم کو اس میں ملتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کیا کہی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو آدم کے دو بیٹوں کی سٹوری سنائیے، اور یہ کیسے؟ حق کے ساتھ۔ اذ قربا، جب دونوں نے پیش کی، قربانن، ایک ایک قربانی، فتقبلا، تو مقبول ہوئی، من احدہما، ان میں سے ایک کی، ولم یتقبل من الآخر، اور نامقبول ہوئی یا ناقبول ہوئی دوسرے کی، دوسرے بھائی کی قبول نہیں ہوئی۔ قالا، اس نے کہا، لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قالا، پہلے نے کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، بس قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر بنی اسرائیل کے جہاد سے اس طرح جو گریز کر رہے تھے، جو پیچھے ہٹ رہے تھے، ان کا قصہ سنانے کے بعد اب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو وہ دو بیٹے کون تھے؟ حابیل اور قابیل۔ اب یہ تو بہت ہمارے پاس ہر بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹپ آف دی ٹنگ ہے یہ سٹوری، لیکن کچھ ایسے بھی پوائنٹس ہیں اس میں جو ہم کو اب معلوم پڑ رہے ہیں کہ اچھا یہ بھی سٹوری کا ایک حصہ تھے بول کے۔ تو اس میں قابیل جو تھا عمر میں بڑا تھا، اور کیا کرتا تھا؟ کاشتکاری کرتا تھا، یعنی کہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اور اس کا جسم کیسا تھا؟ بڑا مضبوط، صحت مند، اور کیسا وہ مزاج کا کیسا تھا؟ سخت مزاج تھا وہ، مطلب مضبوط اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ سخت مزاج تھا وہ۔ اور اس کا چھوٹا بھائی حابیل تھا، جو بھیڑ بکریاں پالتا اور چرایا کرتا تھا، نیک تھا، فرما بردار تھا، اور سافٹ کارنر تھا، مطلب اس کا مزاج ایک دم سافٹ تھا، نرم مزاج تھا وہ۔ اور ان دونوں میں اب کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ اب یہ جھگڑا تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ ہوتا یہ تھا پہلے کے زمانے میں، جب آدم علیہ السلام کو اولاد ہوتی تھی تو صبح ایک بیٹا ایک بیٹی، اور شام میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اس طریقے سے ان کو چار چار بچے روز ہوتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ پھر صبح میں جو بیٹا ہوتا تھا، شام والی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا، اور شام والا جو بیٹا ہوتا تھا اس کا نکاح صبح والی بیٹی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر یہ سوال کوئی نہ سوچے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بھائی بہن تھے۔ اس وقت دنیا بنی ہی نہیں تھی، اس وقت محرمات کا کوئی وہی نہیں تھا نا، بس جب تو یہ محرم نامحرم یہ ساری چیزیں تو نہیں تھی، اور دنیا کو بنانا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہی بات ڈالی، اور دنیا آگے کیسے بنتی تھی اب اس طریقے سے نہ کرتے تو
تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کے یہ کیا کہ اب وہ کیا کرتے تھے کہ صبح کے لڑکے اور شام کی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جاتی تھی. اب ہوا یہ کہ جب صبح میں جب جو قابیل کے ساتھ جس کا نکاح ہونا تھا، اور اس کو وہ چاہ رہا تھا کہ نہیں اس سے نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی جو خوبصورت تھی اس کے ساتھ اس کا نکاح. تب وہ اس بات پر ضد کرنے لگا، اڑ گیا. تو جا کر پھر آدم علیہ السلام کو اس نے بات کہی کہ نہیں، میں تو اسی سے کروں گا شادی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی. اب یہ ان کا طریقہ، یہ اصول تھا، انہوں نے بنایا تھا اصول کہ نہیں صبح والے لڑکے کا نکاح شام والی لڑکی سے کریں گے. تو اب وہ آدم علیہ السلام نے پھر ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے حضور تم قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس لڑکی سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا. تو یہاں پر اب قربانی کیا ہے؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ. قربانی قرب سے ہے. تو جب قربانی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کی قربانی قبول کرتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ قرب کا ذریعہ ہوتی ہے. تو یہاں پر اب اس نے بھی کیا کیا کہ جب قربانی کے لیے کہا گیا اس کو، تو اس نے کیا کیا کہ یہاں پر بھی آتا ہے، تفاسیر میں بھی آتا ہے کہ حابیل تو ویسے ہی نیک سیرت تھا اور اس لڑکے سے نکاح کا حق بھی اسی کا ہی بنتا تھا. تو اب اس نے کیا کیا کہ وہ خاموش رہا، اور قابیل جو تھا وہ بحث کرنے لگا کہ نہیں مجھے تو اسی سے کرنا ہے. وہ بڑا طیش میں آ گیا، اس نے کہا کہ نہیں میں تو اسی سے کروں گا. تو اب کیا طریقہ تھا؟ اب جو قربانی کا طریقہ جو پہلے کے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ قربانی کی ایک جگہ ہوتی تھی اور لوگ وہاں جا کر اپنی قربانی رکھ کے آ جاتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو بھسم کر دیتی تھی، جلا دیتی تھی. تو اس سے یہ پتا چلتا تھا کہ فلاں شخص کی قربانی قبول ہو گئی اور فلاں شخص کی نہیں قبولی. اب آج کے زمانے میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، سب قربانیاں کرتے رہتے ہیں لیکن پتہ ہمیں نہیں چلتا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی. تو پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا. تو اب آدم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اب تم کیا کرو، تم دونوں جاؤ اور اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کرو. تو کہا جاتا ہے کہ قابیل جو تھا اس نے کیا کیا، ظاہر ہے وہ تو کیا کرتا تھا، کاشتکاری کرتا تھا. تو اس نے بہت کچھ غلے کا کچھ حصہ جو مطلب بہتر کوالٹی کا نہیں تھا، بیسٹ کوالٹی کا نہیں تھا، ایک خراب کوالٹی کا جو غلہ تھا، تو اس نے وہ کیا کیا، لے جا کر اپنی قربانی میں وہاں پر رکھ دیا. اور جو حابیل تھا، اب وہ ظاہر ہے وہ بکریاں چراتا تھا، بھیڑ بکریاں چراتا، تو اس نے بہترین قسم کا جانور چن کے وہاں پر قربانی میں پیش کیا. تو یہاں یہ بھی اس بات کی بات آتی ہے کہ جب ہم قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہم کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو وہ کیسی ہونی چاہیے. یہاں ہمیں اس بات کا بھی سبق ملتا ہے کہ حابیل نے ایک اچھی قسم کی، اعلیٰ قسم کی قربانی کے لیے چیز چنی اور وہ اس نے پیش کی. اور اس نے یہ کیا کہ بس جو بھی ہے، خراب ہے اچھا ہے، اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، بس اس نے وہ وہاں پر اللہ کی قربانی کے لیے پیش کر دی. تو یہاں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم جب اللہ کے لیے کوئی چیز خرچ کر رہے ہیں تو وہ کیسی ہے. ہر وقت ضروری نہیں ہے کہ 4 دن پرانا یا 5 دن پرانا سالان جب ہو جائے، جب ہم کسی کو دینے نکلے کپڑے بالکل بوسیدہ ہو کے پھٹ جائیں، جب ہم کسی غریب کو دینے نکلے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پرانے کپڑے نہ دیں، باسی کھانا نہ دیں، بلکہ کبھی کبھی نئی چیز بھی دیا کریں. ہم نے چوتھے پارے میں بھی پڑھا تھا نا کہ آپ نیکی کو جب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ صدقہ کریں، کہ کسی کو تحفے میں نہ دے دے یا کسی کو صدقہ خیرات کر دے. تو یہاں یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر بار اللہ کے لیے جب ہم پیش کرتے ہیں، اب دیکھیے نا کہ آپ نے اپنی فرینڈ کو ہی کوئی گفٹ دیا اور وہ ایسے ہی گھر میں پڑا تھا، کچھ کام نہیں آ رہا تھا، اس پہ دھول جم گئی تھی، اب آپ نے اٹھا کر اس کو اپنی دوست کو دے دیا. وہ اس کو کھول کے وہ کیا کہے گی؟ اس سے تو بہتر ہوتا کہ نہ ہی دیتے، کیوں دیا اس نے مجھے. اب وہ بھی اسے اٹھا کر کہیں اسٹور میں رکھ دیتی کہ چلو میرے تو کوئی کام کی چیز ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے کوئی ایسی چیز جو کسی کے کام کی بھی نہیں ہے اور جو آپ کے پاس بھی ویسٹ ہی پڑی تھی، تو ایسی چیزیں کیا کرتے ہیں، اکثر ہم کسی کو گفٹ میں دے دیتے ہیں. اور دیکھتے ہیں آج کل تو یہ بھی طریقہ چل نکلا ہے کہ جتنے بڑے لوگ ہوں گے آپ ان کے پاس بڑا سا گفٹ لے کر جائیں گے، جتنے غریب لوگ ہوں گے آپ ان کے حساب سے ان کو کپڑے لے کر جائیں گے، ان کے حساب سے چھوٹے ہلکے پھلکے گفٹس لے کر چلے جائیں گے. یہ بھی ہو رہا ہے نا آج کل. تو یہ ساری چیزیں ہم اللہ کے سامنے ہم کیسے جواب دیں گے ان ساری چیزوں کا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں ہم دے رہے ہیں. جب ہم دے رہے ہیں کسی کو تو ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. کسی غریب کو آپ نے کھانا دیا، آپ نے کپڑا دیا، تو آپ یہ سوچ کر دیں کہ یہ چیز اللہ کے سامنے پیش ہونی ہے.
قیامت کے دن میری یہ چیز کے بدلے مجھے کچھ دیا جائے گا. تو اب جتنی اچھی کوالٹی، اب جیسے کہ آپ نے گھر خریدنا ہے، تو آپ 1 کروڑ کا گھر خریدیں گے تو آپ کو بہت اچھا بنگلہ ملے گا. اور اس کے برعکس آپ ایک 10 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ کا بنگلہ، چھوٹا سا ایک گھر خریدیں گے تو آپ کو ایک چھوٹا سا ٹینوں کا گھر ہی ملے گا نا. تو آپ دے کیا رہے ہیں اور لے کیا رہے ہیں؟ آپ کو لینا کیا ہے اس حساب سے آپ نے خرچ بھی کرنا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی کبھی ہم اچھی چیز، اب کھانا تازہ تازہ بنایا آپ نے، فوراً اس میں سے نکال کے بھیج دیا. پڑوس میں کوئی ہے، کئی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو ماشاءاللہ سے یہ کام کرتی ہیں کہ کھانا جیسے ہی بنتا ہے فوراً بھیج دیتی ہے. اب اس کا انتظار نہیں کرتی کہ اب بچے گا تو پھر میں بھیجوں گی، اب کوئی نہیں کھائے گا تو میں بھیجوں گی. نہیں، بلکہ ایسے بھی کبھی کبھی کیا کرے. اور کبھی کبھی ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ پرانے کپڑے نہ دیں، یا کبھی کبھی آپ کا پرانا کپڑا دوسروں کے لیے بہت زیادہ، کیونکہ کبھی کبھی کسی کے بہت زیادہ برانڈیڈ کپڑے ہوتے ہیں، وہ کبھی 1 2 بار پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کپڑا غریبوں کے لیے تو بہت ویلیویبل ہے. تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آپ نے وہ نہیں دینا ہے یا بالکل نیا ہی دینا ہے ہر بار. کبھی کچھ کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں، کبھی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، کھانے کی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم کھا سکتے ہیں، لیکن کوئی ریزنز کی وجہ سے، جیسے کہ کسی کو شوگر ہے یا کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے، اب جس کی وجہ سے وہ نہیں کھا پا رہا ہے، تو وہ دے دے کسی کو، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. حالانکہ اچھی چیز ہے، خراب نہیں ہوئی ہے، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہمیشہ یہ نہ سوچیں کہ ہم ہمیشہ خراب اور ردی چیز ہی لے جا کر دیں. اب یہ دیکھیے کہ کلاسز کے لیے بارے میں بھی دیکھیے کہ مجھے خیال آتا ہے کہ انسان کلاسز ہو، چاہے دین کی بات ہو، چاہے دین کے کام کرنے کا وقت ہم نے کون سا مقرر کیا. اب دیکھیے کہ حج کے بارے میں اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ حج کو کب جائیں گے، تو وہ کیا کہتے ہیں، نہیں نہیں ابھی تو بہت سارے کام ہیں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو پڑھائی لکھائی ہے، ابھی تو بزنس ہے، ابھی تو جابس ہے، ابھی تو شادی کرنا ہے. اب حج کو کب جائیں گے؟ بڑھاپے میں جائیں گے. ہم نے نیکی کے کام کو کب کے لیے مؤخر کر دیا؟ ہماری ردی عمر جب شروع ہو جائے گی. وہ ہماری ردی عمر ہی ہے نا، جب ہم بالکل بیڈ پہ آ گئے، جب چلا نہیں جا رہا، جب پھرا نہیں جا رہا، جب گولیوں کے سہارے سے ہم چل پھر رہے ہیں، جب ہم حج کو جا رہے ہیں. عبادتوں کے لیے ہم نے کون سا وقت رکھا ہے؟ بڑھاپے میں عبادت کرنے کے لیے. جوانی میں تو جوانی کا جوش ہوتا ہے. بہت خوش قسمت ہے یہاں پر جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہیں، جتنی بھی ٹین ایجز ہیں نا، سلام کرتی ہوں میں ان کو، میں ان کا بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں. بہت خوشی ہوتی ہے کچھ جہاں جو ٹین ایجز بچیاں جو یہاں پر ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو کتنے ینگ ایج میں چن لیا. کہ یہ عقل آنا، یہ سمجھ آنا، یہ میچورٹی آنا، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے نا. انعام اللہ ہے یہ بھی ایک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام کر دیا جو آپ اس ایج سے یہاں آ گئے. ہماری ایج تک تو آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے ماشاء اللہ، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے. تو دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں کو، اب میں برا بھی یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کلاس کے لیے بلاتی ہوں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ فری ٹائم نہیں ہے، جب چھٹیاں لگیں گی تو جب ہم کلاس کریں گے. تو کیا آپ نے قرآن کی بات کو، اللہ کی بات کو، اللہ کی محفل کو اس وقت کے لیے مؤخر کر دیا جو آپ کا ردی ٹائم ہے، جو آپ کا فری ٹائم ہے؟ مطلب یہ کہ دوسرے کام اتنے زیادہ اس کو پرائرٹی دے دیا آپ نے کہ وہ سارے کام آپ کے لیے اس وقت ہونا ضروری تھے، اور ایک نہیں ہونا تھا تو اللہ کے راہ میں آپ کو وقت دینا ہی ضروری. جو وہ ٹائم تھا تو اس کو ہی مؤخر کر کے رکھا آپ نے کہ جب ٹائم ملے گا تو کریں گے، جب فری ٹائم ہوگا تو کریں گے. کلاسز ہم جب کریں گے، حج ہم بڑھاپے میں کریں گے. کلاسز ہم ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی تو یہ مصروفیات ہے، ابھی وہ مصروفیات ہے. کلاس کے لیے بلایا جائے تو لوگ نہیں آتے. دعوت پہ اگر آپ بلائیں، بالکل دوڑے ہوئے آئیں گے لوگ. آپ دیکھیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ گھر میں درس ہے تو لوگ 10 بہانے بنا دیں گے کہ نہیں آج تو یہ مسئلہ ہے، آج تو وہ مسئلہ ہے. آپ کہیں کہ آج گھر میں دعوت ہے، آپ نے ضرور آنا ہے، کوئی بہانہ نہیں، لوگ آ جائیں گے، بالکل آ جائیں گے. ان کا کوئی ایکسکیوز وہاں پر پھر نہیں رہے گا. تو ہم نے کبھی کبھی اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کیا خرچ کر رہے ہیں. اپنی سب سے اچھا وقت، اچھی زندگی کا بہترین وقت، جوانی کا وقت، صحت مند تندرستی والا وقت اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمارا لکھا جا رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا ہر لمحہ تیری یاد کے لیے ہو، ہر لمحہ تیرے کام کے لیے ہو. اللہ تو ہمیں اپنے کاموں کے لیے چن لے. اللہ تو ہم سے راضی ہونے والے کام کروا لے. کیا دعا ہے وہ؟ اللہم انی اسألک حبک
وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، ایسے کام مجھ سے کروا اللہ تعالیٰ جو تیری محبت تک مجھے پہنچا دے. ہر کام، وہ کام ایسے کوئی بہت بڑے کام نہیں ہے کہ آپ کو جنگ پہ جانا ہے، آپ کو گھر بار چھوڑ دینا ہے، آپ کو جنگل میں چلے جانا ہے، آپ کو دن رات جانماز بچھا کے بیٹھنا ہے. نہیں، یہ سارے کام نہیں ہیں، بہت آسان ہے. اللہ کو راضی کرنے والے تو کام بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. آپ نے کسی کو پانی پلا دیا، آپ نے گھر والوں کے لیے کھانا بنا دیا، اپنے گھر کی صفائی کر دی، یہ سارے کام بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے. اب دیکھیے کہ سارے کام کرنے کے باوجود ہماری ساری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور دیکھیے کہ کیسے وہ خوشی خوشی یہاں پر بیٹھی ہیں، سارے کام کاج کر کے، مینیج کر کے، ٹائم کو مینیج کر کے. کیا اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ نہیں دے گا آپ کو؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے نام نہیں لے رہا ہوگا آسمانوں پر؟ خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے نام فرشتوں کے سامنے لے رہا ہے. کتنی بڑی آنر کی بات ہے، کتنی بڑی عزت کی بات ہے. آپ کا نام صرف اسٹیج پر ہی پکایا جائے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، یہاں پر عالم بالا میں آپ کے نام لیے جا رہے ہیں. یہاں پر جتنی سسٹرز بیٹھی ہیں مجھے ان کے نام نہیں پتا، بہت ساری سسٹرز کو میں نہیں جانتی، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کے دلوں کا حال، آپ کو جانتا ہے کہ یہ کیوں بیٹھے ہیں. یہ اپنا قیمتی وقت سارے کام کاج چھوڑ کر قرآن لے کر بیٹھے ہیں. آپ کی اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے جا کے آپ کی تعریف کر رہے ہیں. چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کو محسوس کیجیے، اپنے آپ کو محسوس کیجیے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں. آپ جنتوں کے باغات میں بیٹھے ہیں. چھوٹی چیز نہیں، آپ نے دنیا کی کوئی چیز چھوڑ دی ہے نا. اگر آپ کے کچن میں برتن پڑے ہیں، آپ دھل جائیں گے، 1 گھنٹے کے بعد دھل جائیں گے، 1 گھنٹہ پہلے بھی دھل سکتے تھے. کھانا بننا ہے، بن جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. لیکن یہاں بیٹھنے سے جو آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے، آپ اس کو محسوس کریے. چھوٹی چیز نہیں ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کے پاس نام لیا جانا، فرشتوں میں آپ کا نام لیا جانا، لوگوں میں آپ کے لیے عزت رکھ دینا، اللہ کے پاس اللہ کے پاس آپ مقرب ہو جانا. کیا یہ انعام اللہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چن نہیں لیا کہ اللہ نے اس کو اس کی محفل میں بٹھا دیا، بس یہیں چن لیا؟ وہ آگے آپ سیکھیں گے، سکھائیں گے، پڑھیں گے، لرن کریں گے، وہ بہت بات کی باتیں ہیں. ابھی تو صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور یہاں بٹھا دیا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نہ چنتا تو آپ کہیں اور بیٹھے ہوتے، کہیں مووی دیکھ رہے ہوتے، کہیں گپ شپ کرتے، کہیں فون پہ چٹ چیٹ کرتے. کیا کرتے ہیں باقی لوگ جو آج کل دیکھیے کہ اگر فری ٹائم ہے تو کیا ہوتا ہے، اٹھایا چلو ان کو فون کر دیا، چلو ان کو فون کر دیا، لمبی لمبی ڈسکشن چل رہی ہے، 1 گھنٹے تک باتیں چل رہی ہے، ان کی برائی ان کی برائی، یہ اور وہ. اور نہیں تو پھر لگا لو کوئی سیریل، گھنٹوں گھنٹوں آپ کے سیریل کے نکل جائیں گے. اور یہ دیکھیے کہ کیسے بے ہدا سیریل، بے حیائی اس میں، لغویات اس میں، اور انسان ایسے اس میں مہو ہو جاتا ہے، پھر شیطان اس میں ایسے مہو کر دیتا ہے، اچھے خاصے لوگ بھی اس میں پھر پھنس جاتے ہیں اس دلدل میں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب سے ہٹا نہیں دیا؟ ناولز کوئی دیکھ لیجئے، کئی لوگ ناولز پڑھتے تھے، کئی لوگ ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے تھے، ماشاءاللہ سے انہوں نے خود کہا کہ اب ہمارا کبھی دل نہیں چاہتا اس طرف، وہ ساری چیزوں کا. اب وہ دینی بکس منگا رہے ہیں، دینی بکس پڑھ رہے ہیں، باقی کے ٹائم میں لیکچر سن رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے چن نہیں لیا آپ کو؟ کیا اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ نہیں ہے یہ؟ کیا اللہ تعالیٰ نے میڈلز نہیں پہنا دیا آپ کو؟ کیا جنت کے باغات کی سیر نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ جب تک یہاں بیٹھے ہیں؟ تو خوش ہو جائیے. کتنی بڑی قربانی، یہ بھی ایک قربت کا ذریعہ ہے. صرف یہاں بیٹھ جانا بھی قربت کا ذریعہ ہے. ہم تو بڑی بڑی قربانیاں نہیں دے رہے، ہم تو کوئی ایسا نہیں کر رہے. ایک چھوٹا سا وقت ہی آپ نے قربان کیا اور آپ کو اس کے بدلے بہت سارا کچھ مل جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو واپس آتے ہیں اپنے قصے کی طرف. تو یہاں پر بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اس نے کیسا قربانی پیش کی. اس نے اللہ کے حضور ایسی قربانی پیش کی قابیل نے کہ جو بالکل ردی قسم کی تھی. تو حابیل اور قابیل میں جو تنازع ہو رہا تھا لڑکی پر ہو رہا تھا، جو کہ ہم نے ابھی پڑھا. تو اس میں کیا ہوا کہ قابیل جو طیش میں آ گیا اور اس نے آدم علیہ السلام سے اس کا حل دریافت کیا. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس میں قربانی پیش کر دو. اب دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی اور پھر کیا ہوا کہ پھر سے یہی ہوا کہ اس کی جو قربانی تھی نہایت خالصتاً رضائے الہی کے لیے تھی. ظاہر ہے حابیل کی قربانی کیسی تھی کہ ایک تو اچھی، کیوں کیوں اچھی تھی؟ تاکہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا نا، اس لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی قربانی کو شرف قبولیت بخشی، یعنی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی حابیل کی. اب اس کے مقابلے میں قابیل جو تھا بے انصاف تھا، اچھے کردار کا مالک نہیں تھا،
اس کو اللہ کی رضا کا کوئی خیال نہیں تھا. تو قربانی میں بھی اس نے ناقص اور ردی چیزیں رکھی تھی، تو لہٰذا اس کی قربانی جو کہ تو وہیں پڑی رہ گئی. اب قربانی کی کسوٹی نے بھی حابیل کے ہی حق میں فیصلہ کر دیا. اب فیصلہ پھر سے حابیل کے ہی حق میں ہو گیا. اب جب حابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے کیا کہا کہ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے کیا کہا کہ اب میں تجھے کیا کروں گا، ضرور قتل کر دوں گا. اب جب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہے تو طیش میں آ گیا، انتقام لینے پر تل گیا، اور اس نے علل اعلان اپنے بھائی حابیل کو دھمکی دی کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا. شاید قابیل کا یہ خیال ہوا کہ حابیل کے مرنے کے بعد اس لڑکی پر میرا ہی حق باقی رہ جائے گا. تو اس کے جواب میں حابیل نے کیا کہا کہ دیکھیے آگے دیکھتے ہیں. اب یہاں پر قال انما يتقبل الله من المتقین، اس نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے. اب تیری اگر قربانی قبول نہیں ہوئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور. تب یہاں پر ایک بات اور ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ قربانی یا جو بھی ہم اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے دل میں، پہلے تقوی. شرط یہ ہے کہ تقوی ہو. اب اس کے دل میں تقوی تھا اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی. اب اس کے دل میں تقوی نہیں تھا قابل کے دل میں تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ کس کی قربانیاں قبول کرتا ہے؟ متقین کی. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اگزامپل بتایا کہ کوئی نان مسلم ہے، گھر بنا رہا ہے، شادیاں کر رہا ہے، کھانے کھلا رہا ہے، لیکن اس کے پاس اللہ کا تقوی نہیں ہے نا، ایمان نہیں ہے نا اس کے پاس، تو اس کی کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے. اور کوئی ایک مومن بندہ چھوٹے سے 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے لیکن تقوی کے ساتھ، اس کا تقوی ہے اس کے دل میں، اللہ کی رضا کی خواہش ہے اس کے دل میں، تو وہ زیادہ قابل قبول ہوگی. تو اس نے بھی کیا کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، متقین سے ہی قبول کرتا ہے قربانی. لئن بسطت، اور اگر اب تو نے دراز کیا میری طرف، الیہ میری طرف، یدا کا اپنا ہاتھ، لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسطن تو نہیں میں اٹھاؤں گا اپنا ہاتھ، یدیا اپنا ہاتھ، الیکا تیری طرف، لاقتلکا تاکہ میں تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کون؟ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. دیکھیے کہ وہ کتنا سافٹ کارنر، اس کی سافٹ کارنر کا اس کی منکسر المزاجی کا اس کا انداز ہمیں یہیں پر ہو رہا ہے کہ اتنا سخت مزاج تھا قابیل. یہاں پر آپ نے یاد کس سے رکھنا ہے، قتل کس نے کیا، قابیل نے. دونوں قاف کو ایک جگہ کر دیجئے آپ، ورنہ جب بھی میں پڑھتی تھی، جب میں اسٹوڈنٹ تھی، میں بڑی کنفیوز ہوتی تھی کہ قابیل حابیل، کون سا قابیل کون سا حابیل، کس نے قتل کیا، مجھے کبھی نہیں یاد رہتا تھا. پھر اب مجھے یہ پوائنٹ جب ملا، جب سے مجھے یاد رہتا ہے کہ قابیل نے قتل کیا. دونوں قاف کو ایک جگہ کر دیجئے تو آپ کو یاد رہے گا کہ قابیل نے قتل کیا. تو اب یہ کیا ہوا، قابیل جو تھا کہ سخت مزاج تھا، تو اس نے کیا کیا کہ جیسے ہی اس نے کہا کہ اب تو میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس کے جواب میں اب یہ دیکھیے کہ متقی لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے، انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرنے والے تقوی والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، وہ فوراً جواب میں لڑائی جھگڑے مارا ماری یہ نہیں، بلکہ خاموشی سے بیٹھا رہا، بالکل ریلیکس، بالکل صبر کے ساتھ. اس نے جواب دیا کہ اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا بھی مارنے کے لیے تو اس کے بدلے میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. کہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ کیونکہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کہ یہ دیکھیے یہ بات یہاں پر اس میں جواب دی کہ اس کا جواب دیکھیں حابیل نے یہ دیا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اور اس صورت میں شاید تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی. اور اگر تم مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہو ہی تو پھر میرا تو ایسا کوئی قطعاً ارادہ نہیں ہے. بہرحال میں تو تمہیں نہ تم پر کوئی ہاتھ اٹھاؤں گا اور نہ میں اس میں کوئی بحث مباحثہ کروں گا. آج کے زمانے میں دیکھیے کہ اگر کوئی ہمیں ایک بات کہتا ہے نا، ہم سامنے سے اس کو 4 باتیں سنا کے آتے ہیں اور گھر میں آ کے بولتے بھی ہیں کہ اس نے مجھے ایک بات کہی نا تو میں نے بھی اس کو 4 سنا کے آئی. تو یہ کیا اچھی بات تھی؟ اگر ہم خاموش ہو جاتے، اگر ہم صبر کرتے تو اللہ کے پاس ہم ایک مقام پاتے، مقرب بن جاتے. کہ یہ بات یہاں سے ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں صبر کرتے ہیں، کسی کے برا بولنے پر، کسی کے برا کر دینے پر. اب یہ دیکھیں کہ لوگ کتنا حسد کر رہے ہیں، جلن کر رہے ہیں. خاموش ہو جائیے، ان کے جواب میں ان کو مت بھیلیے. کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، کوئی آپ کو بحث کر رہا ہے، کوئی آپ کی بے عزتی کر رہا ہے، آپ ان کے جواب میں آپ کچھ نہ کہیے. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے خاطر.
یہاں تک قتل تک بات آ گئی. لیکن اس کی نیک مزاجی دیکھیے، بھائی کی، حابیل کی نیک مزاجی دیکھیے کہ اس کا کیا تھا اس کے دل میں؟ اخاف اللہ، اللہ کا ڈر تھا. اور اس نے کہا کہ نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کروں گا. انی اریدو ان تبوء، اور میں چاہتا ہوں، میں بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، اریدو چاہتا ہوں میں، یا ارادہ کرتا ہوں، ان تبوء یہ کہ تو لوٹے، باسمی میرے گناہ کے ساتھ، و اسمی کا اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار پھر تو ہو جائے دوزخیوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا. اس نے پہلے کیا کیا کہ پہلے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ دیکھ یہ غلطی ہے، یہ غلط کام ہے، تم مت کر، بلکہ تو یہ کر کہ تو اپنے آپ کو غلطی مان لے اور اللہ سے معافی کر لے، توبہ و استغفار کر لے. لیکن اس نے کیا کیا؟ کوئی بات اس نے نہیں مانی. تو اب یہاں پر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو تیرا یہی ارادہ ہے تو کیا کرے گا پھر؟ اپنے گناہ کا تو بوجھ تو اٹھائے گا ہی، اور میرے قتل کا بوجھ بھی تیرے سر پہ ہوگا. پھر اور قتل کی سزا کیا ہے؟ اصحاب النار، آگ میں جائیں گے پھر وہ لوگ. تو یہاں اس نے بتا یہ بھی ڈرا دیا کہ دیکھو اگر تو ایسے کرے گا تو پتکون من اصحاب النار، تو ہو جائے گا آگ والوں میں سے، اور یہی سزا ہوتی ہے ظالموں کی. اس نے الرٹ کر دیا اپنے بھائی کو، سمجھایا. اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی بات کہ کوئی اگر ہمارے اپنے کوئی غلط کام پر ہو تو ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں، اچھے طریقے سے سمجھائیں. بہترین طریقہ ہونا چاہیے آپ کا سمجھانے کا، نہ ڈانٹ، نہ ڈپٹ، نہ لکڑی لے کر. یہ کوئی غلط کام اگر کرے تو آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، لکڑی لے کے مار رہے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. بلکہ بڑے اچھے پیار بھرے انداز میں آپ نے سمجھانا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام ہے. کوئی اب ہمارے آس پاس یہ ساری چیزیں روزمرہ کی زندگی میں ہوتی رہتی ہیں. تو وہاں پر ہم کو ایک ہمارا تجربہ پیش کرنا چاہیے کہ کیسے ہم ان کو سمجھائیں، کہ کیسے اس کو روکیں. غلط کام سے پہلے ہمارا کام ہے روکنا. اگر ہم روک لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ جیت گئے. اگر نہیں روک پاتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ غلط کام کرنے سے روک دے. تو پھر کیا ہوا آگے؟ فتوعت پھر پسندیدہ بنا دیا، لہو اس کے لیے، نفس ہو اس کے نفس نے. کس کے نفس نے؟ قابیل کے نفس نے. قتل اخی ہی اپنے بھائی کے قتل کو، فقتلہ تو اس نے کیا کیا؟ قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین اور وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے. اب یہ دیکھیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، اتنا اکساتا ہے کہ وہ گناہ کو پسندیدہ بنا دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ موویز دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، جو لوگ گانے سننے کے شوقین ہوتے ہیں، کیسے ان کا شوق بڑھ گیا؟ شیطان نے ان کو پسندیدہ بنا دیا وہ چیزیں. وہ ایک بار دو بار دیکھنے سے ایڈکشن ہو گیا ان کے دلوں میں. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو پسندیدہ بنا دیتا ہے، اور نفس تو انسان کو روکتا رہتا ہے. ہمارا ضمیر ہمیشہ ہم کو روکتا ہے گناہ کے کاموں سے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. اور اس کے باوجود شیطان اس کو اکساتا ہے کہ تم کر لو، کچھ نہیں ہوتا ہے، کر لو. تو اس طریقے سے اس نے بھی کیا کیا کہ قتل کر دیا. اب ناحق قتل کرنے والے کی صرف سزا یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو آگے آ رہا ہے کہ اس کو قتل کر دیا تو اس کی سزا کیا تھی؟ اوپر اصحاب النار تھی. اور پھر اس نے اس کے باوجود اس کو سمجھایا کہ دیکھو اصحاب النار، بتایا اس نے کہ یہ جزا ہے ظالموں کی. اس کے باوجود بھی اس نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا، اور اس نے اس کو قتل بالآخر اس نے کر ہی دیا، اور وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے. فبعث اللہ غرابا پھر اللہ نے بھیجا ایک کوا، یبحثو وہ کھودتا تھا. غراب کس کو کہتے ہیں؟ کوے کو. یبحثو وہ کھودتا تھا، فی الارض زمین کو، لیوریہ تاکہ وہ اسے دکھلائے، کیف یواری سوءت اخی کیسے چھپائے وہ لاش اپنے بھائی کی. قالا اس نے کہا، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت کیا میں عاجز ہو گیا ہوں، ان اکونا اس سے بھی، مطلب اس کوے سے بھی میری کم ہو گئی میری مثال، کہ میں اس کو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیا کروں، اور اس کوے نے مجھے بتا دیا ان اکونا مثل ھذا الغراب کہ میں اس کوے سے بھی مثل کمتر ہو گیا. فاواریو فاواریا کہ چھپا دیتا میں سوءت اللاش اخی اپنے بھائی کی. فاصبح من النادمین تو وہ ہو گیا پچھتانے والوں میں سے. کہ وہ کیسے؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اب اس نے قتل تو کر دیا اپنے بھائی کا، لیکن اب اسے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے.
اب وہ لاش کو کیا کرے، کہاں چھپائے، کیونکہ یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا نا، اب تک کوئی قتل نہیں ہوا تھا دنیا میں. اب لوگوں، اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی انسان اگر مر گیا تو اس کو کیا کرنا ہے. تو قابیل نے اپنے نیک سیرت بھائی کو جب مار ڈالا تو تھوڑی دیر بعد لاش میں سڑان بدبو پیدا ہونے لگی. اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لاش کو کیا کرے. اب ظاہر ہے یہ پہلا قتل تھا تو اسے بھی نہیں پتا تھا کہ اب کرنا کیا ہے. تو اب یہ خیال آیا، اس وقت کوئی انسان نہیں مرا تھا، اس کی لاش کو دفن کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا. تو قابیل جو تھا پریشان تھا. تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑ رہے تھے. ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو چونچے مار مار کر ہلاک کر دیا. پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ اتنا گڑھا بن گیا جس میں وہ مردہ کوے کی لاش کو چھپا سکے. تو کوے نے کیا کیا، پھر مردہ کوے کی لاش کو اس گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے زمین میں دفن کر دیا. اب قابیل جو تھا وہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. اس وقت وہ سوچنے لگا کہ مجھ میں اس کوے جتنی بھی عقل نہیں. تو خیر اس نے بھی کیا کیا، پھر اس نے بھی گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیا. جب دبا چکا تو اب اس کا نفس اسے ملامت کرنے لگا کہ ایک نیک سیرت اور شفیق بھائی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، اور اس بات پر بھی اسے ندامت ہوئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے ایک وحشیانہ حرکت کی. یعنی کہ دیکھیے کہ انسان کا نفس ہمیشہ اس کو روکتا رہتا ہے، اور کہیں نہ کہیں جا کر اس کو اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوتا ہے. تو اس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے کیا کہا کہ میں تو اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ میں نے یہ کام کر دیا، اور میرے نفس نے اس کو بڑا خوبصورت مجھے بنا کے بتا دیا، اور میں کیا ہو گیا، من النادمین، پچھتانے والوں میں سے ہو گیا. پھر وہ من اجل ذالکا، اسی وجہ سے کتبنا، ہم نے لکھا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو، کہ یہ بے شک، من قتل نفسا، جو کوئی قتل کرے کسی ایک جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، او فساد فی الارض، یا فساد کرے زمین میں، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے قتل کر دیا سب لوگوں کو. ومن احیاہا، اور جو کوئی بچائے ایک جان کو، فکأنما، تو گویا احیا الناس جميعا، تو اس نے بچا لیا سب لوگوں کو. تو یہ دیکھیے کہ یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ شریعت نے صرف 3 صورتوں میں قتل کو جائز کیا، کہ قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص، اور شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو حد قائم ہوگی، تو اس صورت میں انہیں رجم کر کے مارا جائے گا. اور اس کے بعد جو ان صورتوں میں اگر ناحق قتل کسی سے ہوگا تو پھر اس کے بارے میں کیا ہے، جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے گویا تمام دنیا کو قتل کیا، انسانیت کو قتل کیا. کیونکہ ایسا آدمی پوری انسانیت کا امن کا دشمن ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اسے جرم کرتے دیکھ کر اس پر دلیر ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس جرم کی سزا کا کیا اظہار کیا گیا، ان الفاظ سے کیا گیا کہ اب بنی اسرائیل چونکہ اس جرم کا ارتکاب کرتے رہے تھے، یہ ہمیشہ کرتے تھے نا، اننیسیسری کسی کو بھی قتل کر دیتے تھے اور پھر دلیر بھی ہو جاتے تھے اس پر. تو ان کو یہ بتا دیا گیا کہ اب کیا ہے کہ اگر ناحق کوئی قتل کرے گا تو یعنی کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، پورے لوگوں کو قتل کیا. اور جو کوئی کسی کو بچا لے تو پھر اس کے بدلے کیا ہے، یعنی کہ ناحق قتل کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اسے جرم، ایک تو اس کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ مقتول کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اور اس کے ساتھ اس نے ساری دنیا کو قتل کیا، اس کے برابر وہ ہو جائے گا. اور جس نے بچایا، یعنی کہ کسی انسان کو، مومن انسان کو اگر کسی نے بچایا تو اس کی بھی کیا ہے نیکی، کہ وہ جیسے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. احیا الناس ولقد جاءت رسولنا، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ. ثم ان کثیرا، پھر بے شک بہت سے لوگ، منہم ان میں سے، بعد ذالک فی الارض لمسرفون، اس کے بعد بھی زمین میں لوگ ایسے ہیں جو حد سے نکل جانے والے ہیں. کہ یعنی کہ انبیاء آئے، ساری چیزیں انہوں نے بتائیں، ڈونٹس اینڈ ڈوز بتائے. یہ ایسے ایسے سٹوریز قرآن میں دیکھیے کہ ایسے ایسے سٹوریز بتا کر یہ بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں کون سی غلط کرو گے تو اس کا کیا گناہ میں پڑو گے، یہ بھی ساری چیزیں بتا دی گئی. تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، حد سے بڑھنے والے ہیں. بعد ذالک فی الارض، اگر کوئی اس کے باوجود، رسولوں کے آنے کے باوجود، نشانیاں مل جانے کے باوجود
ہر چیزوں سے دیکھیے کہ قرآن میں کیسے کیسے ایگزامپلس، کیسے کیسے سٹوریز سے انسان کو گناہوں سے بچایا گیا ہے، کہ یہ بتایا گیا کہ دیکھو اگر تم یہ کرو گے تو تم بھی اسی طریقے سے پھر گناہ میں پڑو گے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 32 تک انشاءاللہ رکھتے ہیں۔ چلیے، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔